رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی غزوہ احد کا ہی تذکرہ ہے، اور تقریباً 4-5 رکوع ایسے ہیں جس میں غزوہ احد کے بارے میں بات چیت چلے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنبیہ فرمائی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا راز یہ ہے اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی محمد وہ رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، پس اگر وہ وفات پا جائیں، او قتل، یا ان کو شہید کر دیا جائے، وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، پس وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو، شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احد میں، میدان احد میں لڑائی کر رہے تھے، تو اسی دوران جب وہ 50 بندوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کھڑا ہوا ایک گروپ، وہ جو لوگ تھے ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے وہاں پہ اختلاف کیا، اور ہر ایک نے اپنی اپنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس کی توجیہ بیان کی۔ تو ان میں سے بعض ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے، چونکہ جب لڑائی ہو رہی تھی اور دشمن غالب آ رہے تھے، تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ تو اس میں بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو منافقین تھے، وہ ان کو صحابہ کو فرمانے لگے کہ بھائی اب تو میدان جہاد میں یہ بات بھی مشہور ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب تو اللہ کے نبی رہے ہی نہیں، تو اب تم کیا کرو، ان کو دعوت ارتداد دینا شروع کر دی کہ تم دین ہی چھوڑ دو۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہاں پر بعض لوگوں نے کرنی شروع کر دی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تنبیہ فرمائی ہے، اور ان کو فرمایا کہ محمد رسول ہی ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، اور اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم ہے، یعنی جیسے ہم ان کی، اللہ کے نبی کی اطاعت ہم کریں گے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے، ایسے ہی جو پیغام اللہ کے نبی نے ہمارے پاس پہنچایا ہے اس کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی محبت کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی سے جیسے محبت کرتے رہیں گے، ایسے ہی جو پیغام ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی ایسے ہی قدر کریں گے، اور اس کو مرتے دم تک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت فرض، آپ کا احترام فرض، اللہ کے نبی کے ساتھ کی جو اطاعت ہے وہ ہمارے ذمہ فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے اس کی اطاعت کرنا بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ تو فرمایا کہ اب اللہ کے نبی جو ہیں وہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم لوگ ایسے کرو گے کہ پھر دین ہی چھوڑ دو گے؟ اور ساتھ صحابہ کو فرمایا گیا کہ پہلے بھی محمد سے پہلے بھی کتنے نبی پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر ان کے جو اتباع کرنے والے لوگ تھے ان کی تو ذمہ داری تھی کہ وہ اس دن کے اوپر عمل کریں، اور پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابہ کو فرمایا گیا کہ وہ یعنی رسول ہیں،
اور آخر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو جب وہ دنیا سے جائیں گے تو کیا تم لوگ ایسے ہی کرو گے کہ دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ تو اور آگے اس کا نقصان یہ بتایا، آفا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی ان کی وفات کے بعد ایسے کرو گے، اور ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو ایسا کرے گا یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑے گا، دین کو چھوڑ دے گا اور پھر کفر کی طرف چلا گیا، تو بہت بڑا نقصان ہے، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین عطا فرمایا ہے، اور یہ دین ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو دین پہ عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو اس کو اوپر عمل نہیں کرے گا تو اللہ جل شانہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں۔ جیسے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایسے نیک ہو جائیں جیسے کہ تم میں سے بہت بڑا انسان بہت بڑی نیکی کے درجے پر فائز ہوتا ہے، تو اللہ کی بڑائی میں بڑھائی نہیں ہوتی، بڑھتی نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اس میں ذرا برابر بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اور اگر سب لوگ ایسے گناہ گار ہو جائیں جیسے انسانوں میں سب سے ٹاپ درجے کا گناہ گار ہے، تو اتنے گناہ بھی اگر کرنے لگ جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی انسان نے نیک کام کرنا ہے وہ اپنی نفع کے لیے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آخرت میں اجر ملے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اور باقی یہ جو بات ہے کہ کس کا کب ٹائم آنے والا ہے مرنے کا، کون کہاں پہ مرے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی میدان جہاد میں آئے اور وہ شہید ہی ہو جائے، اس کی موت ہی واقع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ موت کا ایک ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا، اور وہ تبھی آئے گی جب اس کا ٹائم انسان کا مکمل ہو جائے گا۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کوئی ایسا نفس، نہیں ہے کوئی نفس ان تموت، کہ وہ مرے، مگر الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ، ایک مخصوص وقت لکھا ہوا ہے اس کا، اس میں مرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ میدان جہاد میں اترنے سے موت نہیں آتی ہے، بلکہ موت کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ چاہے کوئی اپنے گھر پہ رہے، میدان جہاد میں آ جائے، جہاں اس کا ٹائم لکھا ہے وہیں پہ اس کی موت آئے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کے اجر کا، دنیا کے ثواب کو چاہے گا، ارادہ کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے، دنیا میں سے دے دیں گے۔ جو دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بندہ رہتے ہوئے کہتا ہے کہ بس دنیا کی ساری چیزیں آسائش و آرام کی طلب کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہی دے دیں گے۔ اور جو کیا کرتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا طلبگار ہے، اور وہ شخص جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ارادہ کرتا ہے ثواب الدنیا، ثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کا، تو ہم اس کو وہ عطا کریں گے اس میں سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو عظیم لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا دنیا اور آخرت دونوں بنا دی تھی۔ اب اگر کسی بندے کا صرف ارادہ ہو کہ بھئی مجھے دنیا ہی مل جائے، تو اس کو صرف دنیا ملے گی، آخرت تو ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایمان والا دنیا بھی اللہ سے مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے، ایمان والا آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور دنیا ضرورت کے بقدر اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آخرت مانگنی ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دینے والے ہیں، دین پہ جو عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے نبی ہیں کہ قاتل معه، ان کے ساتھ ربیون کثیر، بہت سارے اولیاء اللہ نے مل کر قتال کیا، یعنی میدان جہاد میں اترے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اللہ والے ایسے تھے کہ جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا، اور پھر جہاد میں ان کو جو کچھ بھی تکلیف پیش آئی اس کے بعد آگے اس کو ذکر فرمایا ہے، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، پس نہ انہوں نے ہمت ہاری جو کچھ ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں، یعنی تکلیف، جو ان کو تکلیف پہنچی اس کے اوپر انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، اور وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ وہ سست ہوئے ہیں، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ وہ دبے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو
وہاں پہ میدان احد میں تھے، ان کو خاص طور پہ اس چیز کو بتایا گیا کہ صرف تمہارے لیے جہاد کا حکم نہیں آیا، بلکہ پوری امت کو اس میں بتا دیا گیا ہے جہاد اس امت کے اوپر صرف فرض نہیں ہے، بلکہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے ہیں کہ جن کے جہاد کا حکم تھا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے وہ بھی نکلتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی پھر ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بھی نکلتے تھے۔ ربیون کا مطلب ہے اللہ والے۔ ربیون کا ورڈ جو ہے یہ علماء نے لکھا ہے یہ رب کی طرف منسوب ہے، یعنی آپ اس کو یوں کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے ربانی، ربانی کا مطلب ہوتا ہے رب والا، تو یہ اسی سے نکلا ہوا ہے، اور را کے اوپر زبر کی بجائے زیر جو ہے یہ خلاف قیاس ہے، اس کو یہاں پہ زیر ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رب یہ جو ورڈ ہے یہ ربہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الجماعہ، یعنی ایک جماعت ایسی ہوتی تھی جو یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر وہ دشمن کے خلاف لڑتے تھے، اور پھر وہ اس سے ہمت کے ساتھ لڑتے تھے کہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس کو برداشت کرتے تھے، کمزوری نہیں دکھاتے تھے، وہ سستی نہیں کرتے تھے، وہ دبتے نہیں تھے، یعنی ان کے دشمن سے ڈرتے نہیں تھے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یعنی وہ صبر کرتے تھے۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی صبر کرو، یعنی جو کوئی تکلیف پہنچی ہے ابھی وقتی طور پہ صحابہ کو اس وقت میں، تو اس کے اوپر ان کو صبر کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور پھر ان کی صفات کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ جو پہلے نبیوں کے ساتھ جو لوگ آ کر جہاد میں شرکت کرتے تھے ان کی آگے صفات کیا ہوتی تھی اور وہ کرتے کیا تھے، وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے تو نیکی کا کام جیسے بندہ اپنی ہمت سے نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت نہ کوئی قوت مگر اللہ کی طرف سے ملے گی، اور قوت اور طاقت اللہ کی طرف سے ملنے کا یہی مطلب ہے کہ بھائی انسان نہ خود اپنی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ اپنی طاقت سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہاں پہ ان کی 4 دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، وما كان قولهم، نہیں تھا ان کا قول یعنی ان کی بات، الا مگر ان قالوا، یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ سے گناہوں کی معافی کا طلبگار بننا، مطلب یہ کہ انسان بہت سارے نیکی کے کام کیے جا رہا ہے اور بڑے نیک کام کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس کا عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ جو موقع ہوتا ہے جب بندہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو جہاد ہے اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کا وقت ہے، تو اللہ کی رحمت جو ہے بندے کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت میں اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو کتنا رحم آئے گا اس ٹائم پہ۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ایک گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وہ، اور دوسرا وہ کرتے اسراف، اے اللہ جو ہم سے ہمارے کام میں زیادتی ہو گئی، یعنی اللہ کی ذات کی طرف سے جو حکم ملا ہے، مثلا جہاد کا حکم ملا ہے، اب جہاد کرتے ہوئے اب اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی انسان سے ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا اور ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے، اور اس میں ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اب صرف جہاد نہیں ہے بلکہ نماز ہے، ایسے ہی حج ہمارے ذمہ فرض ہے، ایسے زکوٰۃ ایمان والوں کے ذمہ فرض ہے، تو جن کے ذمہ جو جو حکم آ رہا ہے، اب اگر وہ اس کو انسان صحیح سے ادا نہیں کر سکتا تو اس میں لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ جو اس کام کو تو نے مجھے حکم دیا اس کام کا، اور اس کام کے کرنے میں مجھ سے جو زیادتی ہو گئی اور مجھ سے کمی ہو گئی تو اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ 2 دعائیں وہ لوگ کرتے تھے، اور پھر فرمایا وثبت اقدامنا، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے قدموں کو دشمن کے خلاف جما دے،
ایسا نہ ہو کہ دشمن کو ہم دیکھیں اور ان کا ہمارے اوپر روب پڑ جائے اور پھر ہم بھاگ کھڑے ہوں، بلکہ ہمارے جو ہے قدم جم جائیں۔ تو ایمان والوں کے قدم اللہ جما دیتا ہے، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنا، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ تو یہ 4 دعائیں ہیں اللہ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پیغام دیا ہے، کیونکہ جہاد ایک ایسا حکم ہے کہ جو چلتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ جب تک ایمان والے دنیا میں رہیں گے تو وہ جہاد کرتے رہیں گے۔ تو جہاد کرتے ہوئے بھی یہ احکامات، یہ یعنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو سکھائی گئیں، اور آج پوری امت کے ذمے ہیں کہ جب وہ کوئی میدان کارزار میں اترتے ہیں تو خاص طور پہ اس وقت میں یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ ایسی دعا ہے کہ جو ہر حال میں مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور پس عطا کیا اللہ نے، آتاہم اللہ نے ان کو دیا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کے ثواب میں سے بہترین، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی ان کو دیا۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، یعنی وہ جو پہلے انبیاء کے ساتھ وہ لوگ جہاد کے لیے نکلتے تھے، تو چونکہ وہ ثابت قدم رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے، صبر کرتے تھے، اللہ کے نام پہ کٹ جاتے تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں آخرت میں اس کا بدلہ دے دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور محسنین، احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یوں عبادت کی جائے۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کام یعنی ہر کام میں اخلاص کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا اگر تم نے اطاعت کی، الذین ان لوگوں کی کہ جو کافر ہیں، یردوکم وہ تم کو لوٹا دیں گے، علی اعقابکم تمہارے ہی قدموں پہ، یعنی تمہیں الٹے پاؤں واپس پھیر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین سے وہ لوگ ہٹا دیں گے، کیونکہ کافر تو چاہتا یہی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تو منافقین کی تعداد بہت تھی، اور خاص طور پر یہودی تو وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ مسلمان دین کی طرف جا کیوں رہے ہیں۔ وہ سازشیں کرتے رہتے تھے اور موقع تلاش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تو فرمایا اگر کافروں کی اطاعت کرو گے تو یہ تو تمہیں ہٹا دیں گے، فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو پھر تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو کر۔ تو جو خسارہ کیا ہے بھائی، دنیا کے اندر تو ایک بندہ جو ہے وہ اپنا نقصان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بزنس اگر ڈاؤن ہو گیا، بزنس میں اس کو نقصان ہو گیا، تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ یار یہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ، جو سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی ایمان سے ہٹ جائے اور کفر کی طرف چلا جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسے ہی ایمان والے کا نقصان کیا ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کے کام ہے، خاص طور پہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایک بندے کے پاس طاقت ہے اس کے ذمہ حج فرض ہے، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اب وہ اس کو جب چھوڑ کے ہٹتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو ایمان والوں کو اپنے نقصان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا نقصان کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا نقصان یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب اس نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا جو حکم اس کے ذمہ تھا نہیں کیا، تو جہنم میں چلا جائے گا، تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم، اور یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب تم ارتداد کا شکار ہو جاؤ گے، یعنی مرتد ہو گئے، اگر مسلمان کوئی ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، کفر سے کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو بس پھر وہ تو جہنم میں گیا، اور وہاں سے نکلنے کا اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے ہی مدد مانگتے رہیں، اور اللہ سے بڑا مدد کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، وہ واحد لا شریک ذات ہے،
اس کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، دنیا آخرت میں کہیں بھی۔ وہ ایک ایسی عظیم اللہ کی ذات، وہ ذات ہے جس کا نہ ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اس اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، وہی ساری قوتوں کا مالک ہے، اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایمان والوں کو اسی کا حکم ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اور فرمایا کہ ان قریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے رعب کو، دبدبا کو اور ہیبت کو، بما اشرکوا، یعنی ان لوگوں کے جو کافر ہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، دبدبا، رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، شریک کیا اللہ کے ساتھ اس چیز کو، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں اتاری گئی۔ تو اللہ کے ذات کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا تو یہی کام تھا کہ بت بنا کے شریک کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات نے تو تمام انسانیت کو یہ اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا اور فردہ ذات ہے۔ تو جو لوگ شرک کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی ذات نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہاں آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو اس میں اللہ کی ذات نے ان کے دلوں کے اندر رعب کیسے ڈالا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا، واپس ہٹ گئے اور صحابہ مغلوب ہو گئے، اور وقتی طور پر میدان سے واپس ہٹ گئے، میدان سے باہر نکلنے لگے، تو اس سب کے باوجود کفار جو ہے پھر بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس حال میں بھی چھوڑ کر مدینہ سے نکل گئے، اور یہ بھی اللہ کی ذات کی طرف سے بہت بڑی مہربانی تھی اور صحابہ کی مدد تھی۔ اور پھر وہ لوگ جب چلے اور دور تک جا کر پہنچے، اور پھر وہاں پہ ان کے دلوں کے اندر ان کے پھر سے خیال آیا کہ ہم نے کیا کر دیا، کہ ابھی وہ لوگ تو مغلوب ہو گئے تھے تو ہم میدان سے نکلے کیوں، بلکہ ہمیں تو آج بالکل قصہ تمام کر دینا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر سے واپس وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی ذات نے ان کے دلوں کے اندر رعب جما دیا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے ہٹے نہیں، وہاں سے پھر مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے، مدینہ کی طرف واپس نہیں لوٹے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کے اندر ایک رعب آ گیا تھا ایمان والوں کا، تو اللہ کی ذات نے رعب ڈال دیا۔ یہ بھی ایمان والوں کی اللہ کی ذات نے مدد کی ہے۔ اور وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ تو آگ، مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ تو بہت برا ٹھکانہ تھا۔ وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ شرک کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور وہ کیسے سچا کیا کہ شروع میں، یعنی اللہ کی مدد آئے گی نا ایمان والوں کے ساتھ، یہ اللہ کی ذات کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو ایمان والوں کو شروع میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان میں اترے ہیں غزوہ احد میں، یعنی شرکت کے لیے میدان میں آئے، تو مسلمان تو ان کو قتل کیے جا رہے تھے، اور مشرکین جو ہے وہ بھاگ رہے تھے اور شکست خوردہ ہو گئے تھے، اور اللہ کی ذات نے اس کو فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی ذات نے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے، تمہیں تو مدد ملی ہوئی تھی، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، وتنازعتم فی الامر، اور حکم میں جھگڑا کیا، وہی جھگڑا کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو 50 بندے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے بعض نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم جو ہے وہ وقتی طور پہ اس ٹائم تک تھا، اب وہ جو ہے وہ صورتحال رہی نہیں ہے، یعنی اب مسلمان شکست نہیں یعنی شکست کا ان کو سامنا نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو فتح یاب ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ہم جا کر کیا کریں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب، اور بعض نے کہا کہ نہیں جی ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے، تو یہ جو معاملہ تھا اس میں جب انہوں نے یعنی جھگڑا کیا، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ جو جھگڑا کیا اس کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور
من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ جو تم نے دیکھا وہ جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی تم نے دیکھا کہ اب جو ہے مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں اور اب مال غنیمت کو حاصل کرنے کا ٹائم ہے اور وہ بہت ہی محبوب چیز ہے، تو اب تم نے کیا کیا، اس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی طرف کہ مسلمان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے اور مال غنیمت ان کے پاس آ رہا ہے، اس کے باوجود کیا کیا، اس میں جو جھگڑا کیا اور اجتہادی غلطی ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو خطا ہوئی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ منکم من یرید الدنیا، اور تم میں سے جو شخص دنیا کا ارادہ کرے گا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ اب دنیا کا ارادہ کیا ہے کہ صرف اور صرف یعنی اس وقت کو دیکھیں تو بھائی اگر وہ چاہ رہے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو دل میں یہ بات تو ہرگز نہیں تھی، کیونکہ پھر آگے جو ہے اس بات کو ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ صرف اور صرف دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ آخرت کے لیے بھی کر رہے تھے۔ یعنی یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا اس میں ہم اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مسئلہ جو یعنی شکست کا سامنا صحابہ کو اس لیے کرنا پڑا تھا کہ مال غنیمت کو جمع کرنا تھا۔ اب رہی بات کہ جو مجاہدین مال غنیمت جمع کریں گے، جو نہیں کریں گے، تو آیا کہ ان کا حصہ برابر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ یعنی اگر کچھ صحابہ ایسے جو مال غنیمت جمع کیا، کچھ اس میں شریک نہیں ہوئے، تو ان کے حصے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو شریعت نے متعین کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یعنی وہاں سے ہٹ کے مال غنیمت جمع کرنے میں دوسرے صحابہ کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی جہاد کا حصہ ہی ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ تو نہیں تھا کہ ہمیں صرف مال غنیمت چاہیے، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے دل میں بھی یہی تھا کہ اب جو ہے ہم جا کر ان کی مدد کرتے ہیں، تو مطلب وہ جہاد کا ہی حصہ تھا۔ لیکن اللہ کی ذات کی طرف سے جو صحابہ کو تنبیہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ اس نے چونکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے، اور ان کے دل کے اندر اگر وہ وسوسہ جو دنیا کی محبت کا آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے، اس کو بھی اللہ کی ذات نے ان کے اندر سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا اور ان کو تنبیہ فرما دی۔ تو فرمایا کہ جو دنیا کا ارادہ کرے گا تو اس کو دنیا ملے گی، آخرت کا ارادہ کرے گا تو آخرت ملے گی۔ اور ثم صرفکم، پھر تم کو ان سے پھیر دیا، اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ اللہ تم کو آزمائے۔ تو یہ بھی ایک حکمت بتائی گئی ہے کہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 50 میں سے جو لوگ وہاں سے ہٹے تھے، اب اس کے ذریعے سے پھر دشمن جو ہے واپس لوٹ کر جو ہے مسلمانوں کو ان کے نرغے میں آ گئے تھے، ان کے چنگل میں پھنس گئے تھے، تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ کون جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون اس میں سے بھاگتا ہے، کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق تم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور وہ لوگ کہ جن سے وہ وقتی طور پہ جو خطا ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معافی کا اعلان اللہ نے ہی فرما دیا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہرگز جو ہے کوئی یہ بندہ مت سوچے کہ وہاں پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں سے ہٹے تھے جو لوگ، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے اوپر فضل فرماتے ہیں۔ اور باقی رہی بات کہ وہاں سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس ہٹے ہیں، تو انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے درمیان میں جو جھگڑا کیا، اجتہادی ان سے خطا ہوئی، بعض نے کہا ہٹنا چاہیے، بعض نے کہا نہیں ہٹنا چاہیے، تو جو ان سے یہ اجتہادی خطا ہوئی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ یعنی غزوہ احد کے متعلق ہی آیات ہیں جو ابھی اس کا غزوہ احد کا واقعہ ہی چل رہا ہے، اور ابھی 4-5 رکوع ایسے ہیں جن میں یہ جو ہے واقعہ پورا چلتا رہے گا، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور چونکہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اولین اس کے مخاطب تھے، ان کو بتایا گیا اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو، آنے والی انسانیت کو میدان جہاد میں اترنے کا
اور پھر اتر کے وہاں پہ کس طرح سے صبر کرنا ہے اور کیسے اخلاص کا مظاہرہ کرنا ہے اور کس طرح سے مکمل طور پر اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے وہاں پر بھی مدد مانگتے رہنا ہے اور اپنی خطاؤں کے اوپر نادم رہنا ہے۔ یہ